بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، قطر پر اسرائیلی حملے کے بعد سعودی عرب، قطر، UAE، بحرین، عمان، پاکستان اور ترکی کا زبردست اعلان سامنے آیا ہے۔ آج کی سب سے بڑی خبر قطر کے دارالحکومت دوحہ سے ہے، جہاں پر اسرائیلی جنگی طیاروں نے بمباری کی ہے اور اس کے نتیجے یا اس کے رد عمل کے طور کے اوپر ایک بہت بڑا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے ایک ایسا اعلان کیا گیا ہے جس نے خطے کو ایک نئے بحران کی طرف دھکیل دیا ہے۔ دوستو، سعودی عرب، ایران اور UAE، قطر انکلوڈنگ کویت اور عمان، سبھی ممالک نے مل کر اکٹھے ہو کر اسرائیل کو خبردار کر دیا ہے کہ عالمی قوانین کی مسلسل خلاف ورزیاں خطے میں سنگین جو نتائج ہیں وہ پیدا کریں گی، اور اس خطے میں امریکہ کی سب سے بڑی ایئر بیس، جہاں سے امریکہ یورپ اور شمالی مڈل ایسٹ اور ایشیا میں اپنے آپریشنز کو کنٹرول کرتا ہے، وہ اسی شہر دوحہ میں موجود ہے۔ ناظرین، عالمی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق منگل کے روز دوحہ کا علاقہ قطارہ یکدم دھماکوں سے گونج اٹھا تھا۔ مقامی میڈیا کا کہنا ہے کہ دھماکوں کے فوراً بعد آسمان پر دھوئیں کے بادل چھا گئے، جبکہ شہری خوفزدہ ہو کر گھروں سے باہر نکل آئے۔ اطلاعات کے مطابق اسرائیلی طیاروں نے قطر کی 4 رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان عمارتوں میں حماس کے رہنما مقیم تھے، جو دوحہ میں ایک مذاکراتی عمل کے لیے موجود تھے۔ اسرائیلی میڈیا نے بعد میں تصدیق کی ہے کہ یہ حملہ اسرائیل نے کیا ہے اور اس کا مقصد حماس کے رہنماؤں کو نشانہ بنانا ہے۔ اس سے زیادہ خطرناک بات یہ سامنے آئی ہے کہ اسرائیل نے حملے سے قبل امریکہ کو اعتماد میں لیا تھا، بلکہ اسرائیلی میڈیا کے مطابق امریکی صدر اس حملے کی حمایت بھی کی تھی۔ اگرچہ تاحال امریکی حکومت کی جانب سے اس حوالے سے کوئی باضابطہ وہ بیان سامنے نہیں آیا، لیکن ان دعووں نے مسلم دنیا میں مزید غم و غصہ پیدا کر دیا ہے۔ دوستو، اسرائیل انتہا پسندی کی ایک اور جھلک اس وقت دیکھی گئی جب اسرائیل کے وزیر خزانہ بیزلیل سموٹریچ نے حملے کی کھلم کھلا تعریف کی، اور انہوں نے اپنے سوشل میڈیا بیان میں کہا کہ دہشت گردوں کو کوئی استثناء حاصل نہیں، اور یہ کہ اسرائیل کے خاتون دنیا کے کسی بھی کونے میں پہنچ سکتے ہیں۔ یہ الفاظ دراصل اسرائیلی پالیسی کو ظاہر کرتے ہیں، جو طاقت کے نشے میں بین الاقوامی قوانین کو روندنے سے نہیں ہچکچاتے۔ قطر نے حملے کو مجرمانہ کارروائی اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی رویے کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا، اور یہ حملہ خطے کے امن اور استحکام کے خلاف ایک وسیع سازش ہے۔ سعودی عرب نے بھی قطر پر ہونے والے اس بے ایمانہ حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ بین الاقوامی اصولوں اور قوانین کی خلاف ورزیاں خطے میں ایسے نتائج لا سکتی ہیں جن کا بوجھ اسرائیل خود کبھی بھی نہیں اٹھا سکے گا۔ سعودی عرب نے واضح الفاظ میں قطر کے ساتھ یکجہتی اور شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا اعلان کیا ہے، اور یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ قطر کی ہر ممکن مدد کرے گا۔ یہی نہیں، ایران اور متحدہ عرب امارات نے بھی اسرائیلی جارحیت پر شدید رد عمل ظاہر کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ وہ قطر کی خود مختاری پر کسی قسم کی جارحیت کو برداشت نہیں کریں گے، اور یہ امارات قطر کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دوستو، یہاں تک کہ ایک نقطہ اہم ہے کہ اسرائیل صرف فلسطین یا قطر یہ تک محدود نہیں، بلکہ پورے خطے کو غیر مستحکم کرنے پر تلا ہوا ہے۔ یہی وہ حکمت عملی ہے جو بھارت مقبوضہ کشمیر میں اپنائے ہوئے ہے۔ اسرائیل اور بھارت دونوں مظلوم اقوام کو دبانے کے لیے طاقت کا اندھادھند استعمال کرتے ہیں اور عالمی قوانین کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ پاکستان کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ خطے میں امن اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک اسرائیل اور بھارت جیسے ممالک اپنی جارحانہ پالیسیوں سے باز نہیں آئیں گے۔ پاکستان نے ہمیشہ امت مسلمہ کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ آج قطر پر حملہ بھی اسی زنجیر کی ایک کڑی ہے، اور یہ وقت ہے کہ پوری مسلم دنیا ایک آواز ہو کر اس جارحیت کا مقابلہ کرے۔ ناظرین، اسرائیلی حملے میں صرف دوحہ پر بمباری ہی نہیں، بلکہ یہ پورے عالم اسلام کے لیے ایک پیغام ہے کہ اسرائیل اپنی طاقت کے نشے میں کسی بھی سرزمین کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ مسلم دنیا کب تک خاموش تماشائی بنے رہے گی؟ یہ وقت ہے اسلامی ممالک ایک مشترکہ پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوں اور اس جارحیت کے خلاف مضبوط پالیسی اختیار کریں۔ پاکستان کا موقف ہمیشہ حق اور انصاف پر مبنی رہا ہے، اور ہمیں اپنی خارجہ پالیسی میں یہی اصول مزید مضبوطی کے ساتھ اپنانا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا کرے۔
دوستو یہ اس وقت امت مسلمہ کے لیے ایک کڑا وقت ہے جب اسرائیل کی جانب سے ایک اہم ترین مسلم ملک جو پوری دنیا میں امن کی بات کرتا تھا، مذاکرات کو ہوسٹ کرتا تھا، ایون یہ کہ افغانستان میں امریکہ کی جو طالبان کے ساتھ صلح تھی وہ بھی اسی قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ہوئی تھی، اور یہ اس بات کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ مذاکرات کو ہوسٹ کرنے والے ممالک، یعنی وہ ممالک جو دنیا میں امن کی بات اور مذاکرات کی بات کرتے ہیں، وہ ان ملکوں کو بھی پسند نہیں کرتا اور ان کے اوپر بھی اس طرح کی چیزیں کرتا ہے۔ اور یقیناً یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو خطے کو ایک بڑی تباہی کی طرف دھکیل سکتی ہے۔ مزید جو ہے وہ اپڈیٹ ہم آپ کے ساتھ لاتے رہیں گے اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ امت مسلمہ اس کے اوپر کیا رد عمل دے گی، اور مسلم ممالک اور اسپیشلی عرب جو بادشاہ ہیں کیا وہ اب بھی خاموشی اختیار کریں گے، یا پھر اب کوئی ایسا فیصلہ کن یعنی کہ فیصلہ لیا جائے گا جو اسرائیل کو سبق سکھانے کے لیے کافی ہو۔